السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 16واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 16ویں پارے کا آغاز سورہ الکہف سے ہوتا ہے اور آیت 75 سے 82 میں ہے کہ 15ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ کشتی میں سوراخ کرنے کے بعد ایک خوبصورت بچے کے قتل پر بھی بالکل مطمئن نہ تھے، اس لیے آپ نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجئے گا۔ پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکٹھے آگے بڑھتے ہیں حتیٰ کہ ایک بستی میں جا پہنچتے ہیں۔ بستی کے لوگ بڑے بے مروت تھے، انہوں نے دو معزز مہمانوں کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ اس بستی میں ایک جگہ ایک دیوار گر چکی تھی، حضرت خضر اس کی تعمیر نو شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیوار مکمل ہو گئی اور حضرت خضر نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ بھی وصول کر سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، میں آپ کو ان تمام کاموں کی تعبیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کشتی میں میرے سوراخ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جس ساحل پر جا کر کشتی رکی تھی وہاں پر ایک غاصب بادشاہ کی حکومت تھی جو ہر بے عیب کشتی پر جبراً قبضہ کیے جا رہا تھا۔ میں نے اس کشتی پر سوراخ کر دیا اور اسے عیب دار کر دیا تاکہ کشتی کے غریب اور مسکین مالک بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں۔ جس خوبصورت بچے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک صالح بچہ عطا فرمانے والے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دیوار کی تعمیر نو کا تو وہ دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جو بستی کے دو یتیم بچوں کی ملکیت تھا جن کا باپ نیک آدمی تھا۔ ان کے گھر کے نیچے خزانہ دفن تھا اور مالک کائنات چاہتے تھے کہ بچہ جوان ہو جائیں اور بڑے ہو کر اپنے خزانے کو نکال لیں، اور جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم پر کیا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مکمل علم اللہ کی ذات کے پاس ہے اور وہ جتنا کسی کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ پھر آیت 83 سے 107 میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کا قصہ ذکر فرمایا۔ ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ وہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے سے چشمے میں، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو انہیں سزا دو، چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اور وہ اسے بہت سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لایا اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے ہے اچھی جزا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے اس کو طلوع ہوتے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا، یعنی یہ اس کی تیسری مہم تھی، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا اس نے پایا ان دونوں سے پرے ایک قوم کے افراد کو جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو بستی والوں نے درخواست کی
کہ سامنے والوں پہاڑوں کے درمیان سے ایک مخلوق جسے قرآن نے یاجوج ماجوج سے تعبیر کیا ہے اترتی ہے اور ہمارے کھیتوں کو تہس نہس کر دیتی ہے، لہٰذا ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت کیجیے تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں؟ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، البتہ تم لوگ میری مدد کرو، قوت محنت کے ذریعے سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر پہاڑی درے پر لوہے کی گرم چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے سے دیوار بنا دی، جس سے یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہوا۔ اب نہ تو وہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ایک دن، اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور سور میں پھونکا جائے گا، پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھی میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے۔ آگے آیت 103 سے 108 تک کی آیات میں ہے کہ آپ کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی سعی اور کوشش دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال، ان کا بدلہ جہنم ہے باسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور آیت 109 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، اگرچہ اسی کی طرح کے اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بقول اقبال کے یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ اور اس سورہ کے آخر میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، پس جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے، اس کی 98 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے اس وقت حضرت جعفر نے یہی سورہ بھرے دربار میں تلاوت کی تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں 10 انبیاء کرام پر اللہ کی مختلف انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی آیت 1 سے 15 میں ہے کہ اللہ سے مانگنے والے محروم نہیں رہتے۔ پارے میں ہے کہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے۔ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار، بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ میری بیوی بھانج ہے اور تو مجھے خاص اپنے پاک سے ایک ولی عطا کر جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا۔ اے میرے پروردگار، اس کو بنائیو پسندیدہ۔
اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی، بھانج اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسے ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر۔ پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت اور دانائی بچپن ہی میں، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا اور خود سر اور نافرمان نہیں تھا۔ اور سلام اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن اسے موت آئے اور جس دن وہ اٹھایا جائے زندہ کر کے۔ پھر آیت 16 سے 40 میں حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا۔ قرآن میں ہے کہ اب ذکر کیجئے اس کتاب قرآن میں مریم کا، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا بیٹھی، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، تو اس نے صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بد چلن عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، ایسے ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر لے آیا اسے درد ذا ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ اس کیفیت میں اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بصری چیز ہو چکی ہوتی۔ تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے کہ آپ غمگین نہ ہو، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ پس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اس سے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا والد برا تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں پڑا بچہ ہے؟ اس بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے شایان نشان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی ہے میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ البتہ اب یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر آیت 41 سے 48 میں ہے کہ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک۔ اور ابراہیم نے کہا، میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے میں کہ اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ اور پھر آیت 49 سے 50 میں ہے، پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ پھر آیت 51 سے 53 میں ہے، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے گئے اور وہ تھے رسول نبی، اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے، ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ پھر آیت 54 سے 58 میں ہے، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا بھی، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول نبی تھے، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا۔ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں سوار کرایا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، جنہیں ہم نے چن لیا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر رحمان کی آیات کی تو وہ گر پڑتے ہیں اللہ کی جناب میں سجدے کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ آگے آیت 59 سے 98 میں ہے کہ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام، اور جنت کے وارث ہوں گے متقی لوگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے مابین ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں، دیکھو دونوں گروہ میں کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، اور ہم کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھی ساز و سامان اور شان و شوکت میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، خواہ عذاب ہو یا قیامت،
تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام و مرتبہ میں بدتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں۔ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد مقرر کر دی، اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بتائے، اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے اکیلے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟ یہاں پر سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نزول سورہ مریم کے زمانہ قریب کا ہی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔ اس کی آیت 1 سے 8 میں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑیں۔ یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین کو، بلند آسمانوں کو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو، وہ تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی۔ پھر اس کے بعد آیت 9 سے 79 میں ہے کہ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے موسیٰ کی خبر؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اپنے ساتھ ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور یہ بتایا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور سہارا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی چھڑی زمین پر گرانے کا حکم دیا۔ چھڑی زمین پر گرتے ہی اژدہے کی شکل اختیار کر گئی، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا اٹھانے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ دوبارہ اپنی شکل میں واپس آ جائے گی۔ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ساری دنیا کو بتایا گیا کہ کسی بھی چیز کے اندر نفع یا نقصان اس کا ذاتی خاصہ نہیں، بلکہ اللہ قادر مطلق ہے جو نفع والی چیز کو نقصان اور نقصان دینے والی چیز کو نفع دینے والی چیز میں بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے سامنے جا کر نرم گفتاری سے تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو صحیح طرح سمجھ سکیں، اور میرے اہل خانہ میں سے ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت ہارون کو آپ کا نائب بنا دیا۔ آپ دربار فرعون میں آئے تو فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ میری قوم کے وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا ذہن علم و حکمت سے پر تھا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، اور میرا پروردگار نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو قوم موسیٰ نے ان کی عدم موجودگی میں سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ جب واپس پلٹے تو اپنی قوم کو شرک کی دلدل میں اترا ہوا دیکھ کر انتہائی غضبناک ہوئے اور حضرت ہارون سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ اس طرح میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچیں،
میں نے ان پر سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ لگا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا، اور اس جھوٹے معبود کی بے بسی اور بے وقتی کو بنی اسرائیل پر ثابت کر دیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے می برسایا، جس کے نتیجے میں کھیتوں نے غلہ اگایا، جس سے انسان اور جانور فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی کہ عقل والے لوگ ان انعامات میں کھو کر اپنی حقیقت کو نہیں بھولتے۔ وہ ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس مٹی سے پرورش کی اور آئندہ اسی مٹی میں وہ ڈالے جائیں گے، اور روز قیامت اسی مٹی سے ان کا بدن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تعلیمات پر توجہ نہیں دیتے ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور روز قیامت اندھے بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان مشرکین اور قرآن سے انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی منتظر ہوں اور تم بھی انتظار کرو، جلد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ کون سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ یہاں پر 16واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم اس پارے میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، اور دعا کے ساتھ تدبیر بھی بہت ضروری ہے۔ پھر فتنوں کے دور میں ایسی جگہ سے الگ ہو جائیں جہاں پر دین کو خطرہ ہو، اور مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ ضرور کریں، لیکن بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے۔ حلال، پاک، صاف، طیب کھانا کھائیں اور نرمی کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ اب اس صورت میں ہم باغ والوں کے قصے سے عمل کے پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پتہ چلتا ہے کہ شکر جو ہوتا ہے نا، وہ نعمت کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور مال اور اولاد آزمائش ہے۔ عموماً تکبر انہی راستوں سے آتا ہے۔ پھر نیکیاں ہی باقی رہ جانے والی ہیں۔ فانی کو باقی رہنے والے اعمال پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیشہ دل سے بولنا چاہیے۔ پھر آپ کا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی تصحیح کرے، سچ بات بتائے، اور مومن ہمیشہ آخرت کے مقابلے میں پر امید رہتے ہیں، جبکہ جو کفر پہ لوگ ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، وہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ ان کے دلوں میں مایوسی آ جاتی ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ نعمتوں کا انکار نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، اس لیے جب بھی نعمت آپ پائیں تو اس پہ ہمیشہ شکر ادا کریں اللہ کا۔ بے شک دنیا عارضی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، سفر میں کسی کو ساتھ لے جائیں۔ یہ سبق ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ساتھ زیادہ راہ ہمیشہ رکھیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بے حد ضروری ہے، اور صبر کیسے آتا ہے؟ صبر علم حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، کس چیز میں کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی سے بھی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہمیشہ نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جیسے 2 یتیم بچوں کو دیکھا کہ ان کے والد جو تھے وہ نیک انسان تھے، تو اس کی بھلائی کا فائدہ اس کے بچوں تک پہنچا۔ اسی طرح صالح اعمال کرنے سے بچوں اور آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں کیا عمل کے پوائنٹس ملتے ہیں۔ ذوالقرنین نے اپنی ہر اچھائی، دولت، قوت کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر کا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ذرا سا بھی کہیں سے فائدہ ملتا ہے تو ہم فوراً اس کو اپنی عقل اور حکمت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری پلاننگ سے ہوا، اور اگر میں ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا، جبکہ ہر بھلائی میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کامیابی اور فلاح کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ محتاج کی مدد کرنا چاہیے، اور اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنا چاہیے۔ پھر فتنوں کو سدباب مل جل کر کریں، لوگوں سے نرمی والا رویہ رکھیں، اپنی ذہنی، جسمانی اور مالی قوتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اور اہم پوائنٹ یہ کہ لوگوں کو آخرت اور جنت کی یاد دلائیں، اور لوگوں کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ پھر اس پارے سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان متقی ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی متقی ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ کتنے ہی سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے، اللہ کی باتیں، کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اللہ کے کلمات کے ذریعے دعا مانگا کریں، اللہ کی پناہ طلب کیا کریں۔ پھر سورہ مریم ہے کہ جو دعا اللہ سے چپکے سرگوشی کی صورت میں کی جاتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، وہ بندے کی اور اللہ کے یعنی کہ درمیان ہوتی ہے۔ اگر ظاہری اسباب نظر نہ بھی آئیں پھر بھی دعا کرتے رہیں۔ آپ دنیا کے وسائل کو نہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اور اس کے لیے کام بس کن فیکون ہے، اور بہت سے مواقع پر خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور بہت سی مشکلات سے بچا لیتی ہے۔ پھر اس سورہ کی آیت 31 میں ہے کہ اور مجھے بہت برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بہت خیر و برکت والا اور بہت نفع پہنچانے والا بنایا۔ برکت کا مطلب ہے خیر کثیر۔ یہ برکہ سے ہے جس کا معنی ہے ایسا تالاب جس میں بہت سا پانی ہوتا ہے اور بے شمار لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا مبارک ہے وہ انسان جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے۔ ہماری سوچ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ میں ہی سب کے کام کیوں آؤں، ہر کوئی مجھے کیوں یوز کرے، لوگ بس مجھ سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، میں کسی کو نہ نہیں کر سکتی، لوگ مجھے بیوقوف بنا کر کام نکلوا لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ سوچا کریں، بلکہ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں ہی کیوں، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں ہی ہوں۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ ہر ایک کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تو جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو بانٹے، کیونکہ بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی کام، معمولی نیکی انسان کو جنت تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا رکھیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں محبوب ترین کون ہے اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، مشکل دور کرتا ہے، قرض ادا کر دیتا ہے، بھوک مٹاتا ہے،
کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے اعتکاف سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے بابرکت اور نفع پہنچانے والا بنا دے۔ پھر ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو زیادہ سجانے کی ضرورت ہے، اور دل ایمان اور تقوی سے چمکتا ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں سے خوبصورت بنتا ہے۔ اور مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی خاطر ہمیشہ مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ آیت 16 میں ہے کہ اندھی تقلید کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت 25 میں ہے دین کی دعوت دینے کے لیے اپنا شرح صدر بھی ضروری ہے، اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اپنا دل بھی صاف رہے۔ آیت 82 میں ہے کہ مغفرت کی 4 شرائط ہیں۔ اب کون سی 4 شرائط ہیں؟ توبہ کرنا، ایمان کا ہونا، صالح عمل اور ہدایت پر رہنا۔ آیت 124 میں ہے کہ حق سے اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑنے کی سزا دنیا میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ملے گی۔ آیت 130 میں ہے کہ صبر اور 5 نمازوں کی پابندی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔